میری دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دیکھنا ہے تو تاج محل کو دیکھ لے، یعنی قطب مینار کو دیکھ لے، لال قلعہ کو دیکھ لے، یہ ہماری یعنی دیش بھکتی کی سند ہے۔ تیرے پاس کیا ہے سوائے بکواس کرنے سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کی دلالی کرنے والوں کی اولاد آج مجھ کو دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ مجھ سے مانگتا ہے۔ ہم وہ ہیں جس نے مولانا کفایت علی کافی جیسا فریڈم فائٹر ہندوستان کو عطا کیا ہے۔ اسکول کے پڑھنے والوں بچوں سن لو، اگر بھگت سنگھ فریڈم فائٹر ہے تو مولانا کفایت علی بھی فریڈم فائٹر ہے۔ اگر یعنی سبھاش چندر بوس فریڈم فائٹر ہے تو سن لو، یعنی مفتی رضا علی خان بھی فریڈم فائٹر ہے۔ اگر دوسرے لوگ فریڈم فائٹر ہے تو یہ علماء حق بھی فریڈم فائٹر ہے۔ مولانا کفایت علی کافی جس کو کہ مراد آباد کے چوراہے پہ سولی دی گئی، سولی کے وقت پوچھا تھا انگریزوں نے، انگریز کے جلادوں اور ان کے یعنی ان کے ادھیکاریوں نے پوچھا تھا، اے کفایت علی تیری آخری خواہش ہے تو بول دے تاکہ اس آخری خواہش کو پوری کر دے۔ یاد رکھنا موت کے وقت آدمی کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے ذرا سن لیں۔ ایک عاشق رسول مولانا کفایت علی کافی نے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھ کو قلم لا کے دے دے۔ آپ توجہ فرمائیں، میں اچھی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ کو قلم لا کے دے، اس نے کہا تھا مجھ کو کاغذ لا کے دے۔ کہا کہ کفایت علی کیا کرو گے؟ کہا کہ کفایت علی کی خواہش یہ ہے کہ میں آخری خواہش نبی کی نعت لکھ کر کے پوری کرنا چاہتا ہوں، میں نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ کفایت علی کافی نے قلم اٹھا کر کے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی یہ پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آخر میں قلم اٹھا کر کے انگریزوں کو للکار کر کے کہا تھا ہمارا فریڈم فائٹر کفایت علی کافی ہے، ہمارا فریڈم فائٹر فضل حق خیر آبادی ہے، ہمارا فریڈم فائٹر میں کہتا ہوں کہ مفتی رضا علی خان ہے، یہ فریڈم فائٹر احمد اللہ شاہ مدرسی ہے، فریڈم فائٹر مظہر کریم ہے۔ تو للکار کر کے اس نے کہا تھا اے انگریزوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، للکار کر کے کہا تھا انگریزوں سے کہ یاد رکھنا۔ کہا تھا آخر میں مکے میں کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن وہ حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر فقط رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہا تھا کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن وہ حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یعنی سچ کہا تھا، دین اسلام بھی رہے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بزمیں بھی سستی رہے گی۔ وہ ہے فریڈم فائٹر۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بناؤ۔ آج کل وہ لوگ جو لوگ کبھی بیابانوں میں گھر بناتے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے، چھوٹی جاتی کے لوگ جو بیابان میں گھر بناتے تھے، جو لوگ صحراؤں میں گھر بناتے تھے، جو کبھی چوہا مار کر کے کھایا کرتے تھے، لیکن آج ان کے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں۔ آپ یہاں ریپوٹیشن تو ہیں، آج ان کے بچے آئی ایس بن رہے ہیں، آج ان کے بچے آئی پی ایس کے ایگزام کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن جس کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے دنیا کو علم کا پاٹھ پڑھایا ہو، جس کے قرآن کی پہلی وحی کہتی ہو کہ اقرا بسم ربک، ریڈ یور نیم آف اللہ، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ جس قرآن نے علم کی بات کہی ہو، جس مصطفیٰ نے علم کو طاقت کہا، علم کو نور کہا، علم کو روشنی کہا، علم کو یعنی طاقت کہا، علم کو ہتھیار کہا، آج ہم مدرسے سے بھی دور نظر آتے ہیں، آج ہم اسکولوں سے بھی دور نظر آتے ہیں۔ اگر میرا بیٹا اسکول جاتا ہے تو تربیت نہیں پاتا ہے، اگر بیٹیاں اسکول جا کے دو چار پڑھ لیتی ہے لیکن تربیت سے آری ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کئی ویڈیو، میں خبردار کرتا ہوں آپ کو، ہرگز اس اسکول میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا داخلہ مت کرا جہاں ایمان لوٹنے کا ڈر ہو، جہاں عقیدہ لوٹنے کا ڈر ہو۔ اس اسکول میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا داخلہ کرا جہاں ایمان بھی سیف رہے، جہاں عقیدہ بھی سیف رہے۔ میں اپنی ماں اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھا اسکول میں کہ اسکول اور شرم کو تب آتی ہے کہ مسلمان ڈائریکٹر ہونے کے بعد بھی اسکول میں وہ ناچ گانے کا پروگرام 26 جنوری کو رکھتا ہے، 15 اگست کو ناچ گانے کا نام یعنی رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناچ
नाचना क्या देश भक्ति है, नाचना क्या यानी देश से मोहब्बत नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला मत करा जहां नाचने की तालीम दी जाती हो, जहां जहां बेहयाई की तालीम दी जाती हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस आलम में अब अपना स्कूल भी होना बेहद जरूरी है, इस्लामिक कॉन्वेंट भी होना जरूरी है। जैसे एक मदरसा चलता है अल जामिअतुल अशरफिया शाहिदुल उलूम, जैसे एक दारुल उलूम चलता है दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल उलूम ताजुल शरिया, दारुल उलूम मखदूम पाक, ऐसे भी होना चाहिए। रजा इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से स्कूल होने चाहिए, रजा एकेडमी के नाम से स्कूल होना चाहिए, यानी मैं कहता हूं कि अल मखदूम अशरफ मिशन के नाम से भी स्कूल होना चाहिए। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपना स्कूल चलाएं। जब हमारा स्कूल चलेगा तो हम अपने बच्चों को जुब्बा भी दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को इस्लामी लिबास भी दे सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े ज़ैनब बना सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े आयशा बना सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि शराब पीना छोड़ दे, उस पैसे से अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कर। इसलिए कहता हूं कि जुआ खेलना छोड़ दे, उस पैसे से अपने मदरसे और मस्जिद को मजबूत कर। इसलिए मैं कहता हूं कि अब वक्त ये नहीं रहा कि तू सोते रहे, अब वक्त आ गया टेक्नोलॉजी का, अब वक्त आ गया कंपटीशन का, अब वक्त आ गया है एक दूसरे को पीछे करने का। लेकिन मोमिन अगर मुस्तफा के फॉर्मूले पे अमल करता रहे तो मोमिन कल भी गालिब था, आज भी गालिब है, कयामत तक मोमिन गालिब रहेगा। वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ने वादा फरमाया है गम न खाना, निढाल मत होना, तू भी बुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो, मोमिन बन जा प्यारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या कहा था उस यानी प्रोफेसर ने, वो कहते हैं कि मैंने सारे मजहब का मुताला किया, आखिर में इस्लाम के पैगंबर का मुताला किया, और उसने एक किताबचा लिखा है, उसका नाम यह था कि मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। उसने एक किताब में क्या लिखा, हुजूर के उसको लिखा है सरकार जब यानी सरकार दो आलम मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए थे 8 हिजरी को, फतह मक्का के दिन सरकार दाखिल हुए। अभी मैंने कहा ना कि मेराज क्यों अता की गई, लोगों ने जुल्म किया, लोगों ने जबर किया, लोगों ने आपको अपने शहर से निकलने की धमकी दी, हुजूर ने हिजरत करके अपना शहर की खैर बात कह दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने उसी यानी महबूब को अब मक्के में इस शान से दाखिल कराया है कि हुजूर आ रहे तो फातिहाना शान के साथ आ रहे हैं, हुजूर आ रहे तो मालिकाना शान के साथ आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं तो यानी मालिकाना शान के साथ आ रहे हैं। मक्के में दाखिल होते हो उसने हुजूर के उस फतह मक्का को लिखा। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर 12,000 लश्कर जर्रार को लेकर के उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने गाली दी थी, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने पत्थरों की बारिश की थी, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने माज़ल्ला मजनू कहा था, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां के लोगों ने रात की तारीकी में आपको मक्का छोड़ने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वो हिंदू राइटर क्या कहता है, वो हिंदू राइटर क्या कहता है, इस्लाम के पैगंबर दाखिल हुए, मक्का को फतह कर लिया, खाने काबा को फतह कर लिया, एक लोगों को खराश तक नहीं आई। वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि यानी रूम के बादशाह ने जब इलाका फतह किया तो कत्लो गारत गरी हुई, खूरेजी हुई, लड़ाई हुई, लाशों पे लाशें गिरी, तब जाकर के एक इलाका फतह हुआ। ईरान के बादशाह ने अगर इलाका फतह किया तो लड़ाई हुई, कत्लो गारत गरी हुई, तब इलाका फतह हुआ। वो कहते हैं कि अगर चंगेज खां और हलाकू खां ने किसी इलाके को फतह किया तो नस्लें लोगों की मिटा दी, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने मक्का फतह किया, किसी को खराश तक नहीं आई। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भी हिंदू हैं, उन लोगों के लिए सबक है। डॉक्टर राजेंद्र नारायण ने कहा था कि अब मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर लोगों के दिलों को फतह करते हैं। जहां दिल फतह होता है वहां लड़ाई नहीं होती है, वहां अमन होता है, वहां मोहब्बत होती है। भाई बाबा माशाअल्लाह है कि इस्लाम के पैगंबर ने इलाका फतह न किया, इस्लाम के पैगंबर ने दिलों को लोगों के दिलों को फतह किया है। जहां दिल फतह होता है वहां लड़ाई नहीं होती है, वहां मोहब्बत होती है। आप बैठ जाए अपनी 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 जगह, बस मैं अपनी
تقریر کو پوری کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، اس لیے آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ آنے والے مہمان کا اگر آپ ریسپیکٹ کرنا چاہتے تو مجلس کے حسن کو بڑھا دیں۔ یہ ہماری ماں اور بہن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ پردے کی بات کرتے ہیں، یہ پردہ جو اسلام نے عطا فرمایا اس بات کو پوری کر دو۔ اس لیے اپنے بچوں کو داخلہ مت کراؤ اس اسکول میں جہاں ناچنے کا اہتمام کیا جاتا ہو، اس اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ کرا۔ اگر 26 جنوری 15 اگست کو پروگرام ہی کرنا ہے تو سارے بچے اور بچیاں کہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ ہے دیش بھکتی، یہ ہے دیش سے محبت، یہ ہے دیش پریم، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عیاشی کو فروغ دیا جائے، نام دیش بھکتی دی جائے، یہ نہیں کہ یعنی عیاشی کو بڑھایا جائے اور نام دیش بھکتی دی جائے۔ ایسا حال اسکولوں کا ہو گیا، نہیں دیکھا آپ نے یعنی سوشل میڈیا پہ چھتیس گڑھ کی اسکول کا حال، یعنی ایک شکشک اور ایک شکشکا کے تعلق سے، شکشک اور شکشکا وہ تو بچوں کے لیے ماں باپ کے روپ میں ہوتے ہیں، استاد ماں باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، وہ جو ماسٹرنی جی ہوتی ہے وہ والدہ کے مقام پہ ہوتی ہے۔ لیکن حال اتنا بگڑ گیا کہ چھتیس گڑھ میں وہ یعنی ماسٹر اور ماسٹرنی جس کو کہ پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا، جس کو بچوں کو تربیت دینے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے تربیت دینا تو چھوڑ دیا، رنگ رلیاں منانا شروع کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا سے کہتا ہوں کہ تم کو ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ اسلام نے جو قانون پردہ دیا تھا اس کے علاوہ کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ماسٹر زنا جو بڑھتے ہیں نہ وہ جہالت کی بنیاد پہ بڑھتا ہے نہ وہ بھوکمری کی بنیاد پہ بڑھتا ہے، زنا اس لیے بڑھتا ہے کہ پردے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماننا پڑے گا جب اسکول کے ماسٹر اور ماسٹرنی رنگ رلیوں پہ اتر جائے تو کہنا پڑے گا کہ کوئی اور طریقہ تجھ کو یعنی بچا نہیں سکتا ہے، ایک ہی طریقہ وہ اسلام کا طریقہ ہے کہ بیٹوں پہ پردہ ڈال دے، اس کو چادر دے دے تاکہ اس کی آبرو محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ نعرہ تکبیر! ارے زور سے بولیے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ حضور تمام تو علماء کرام بس تھوڑی دیر کے بعد میں نور پر جلوہ افروز ہوں گے، ساتھ ہی مداح محبوب خدا حضرت اسد اقبال کلکتوی وہ اس وقت مدرسے میں ہیں، 5 منٹ کے اندر میں آپ کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں۔ بس آپ بیٹھے رہیں، میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور راستہ تجھ کو سولوشن نہیں دے سکتا ہے سوائے مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ۔ ذہن انسان کو بیدار تو ہونے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں بہن سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پردہ جو اسلام نے دیا یہ تیرے وقار کو بڑھایا ہے، یہ تیری عظمت کو بڑھایا ہے، یہ تیرے مقام کو بڑھایا ہے، یہ تیرے رتبے کو بڑھایا ہے۔ آئیں سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت شاعر مسلک اعلیٰ حضرت واصف شاہ ہدا اندلیب گلشن رسالت حضرت اسد اقبال کلکتوی کی آمد ہے، محبت کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اسد اقبال کلکتوی، حضرت اسد اقبال کلکتوی، نعرہ تکبیر۔ اور جب آ گئے ہیں تو اسد بھائی کی موجودگی میں پورا مجمع سب کی زبان کھلے اور نعرے کا جواب دیں۔ عشق محبت، عشق محبت، ارے زور سے زور سے زور سے، عشق محبت، عشق محبت۔ ہاں ماشاءاللہ، بیٹھ جائے آپ اپنی جگہ۔ بس ایک باتیں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں، میں پوری کر دوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے جو پردہ دیا ہے وہ آپ کے مقام کو بڑھایا ہے۔ میری ماں اور بہن اس کو کان کھول کر کے سن لیں، اسلام نے پردہ دے کر کے آپ کے مقام کو بڑھایا ہے، آپ کے رتبے کو بڑھایا ہے، آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے، آپ کے عصمت کی حفاظت کی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج بھی اگر کوئی لائبریری میں داخل ہوتا ہے، لائبریری کس کو کہتے ہیں جہاں کتابیں رکھی جاتی ہے اس کو لائبریری کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر لائبریری میں آپ داخل ہوں گے دیکھیں گے وہاں دنیا بھر کی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ لائبریری میں دیکھتا ہوں بہت ساری کتابیں ہیں، ایک طرف جیومیٹری کی کتاب، ایک طرف یعنی آرٹس کی کتاب، ایک طرف فقہ کی کتاب، ایک طرف منطق کی کتاب، ایک طرف فلسفے کی کتاب لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ پوری لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن انہی میں سے میں ایک کتاب دیکھتا ہوں کہ ایک کتاب اوپر سب سے رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کتاب کھلی نہیں ہے بلکہ اس کتاب کو جزدان لگا دیا گیا۔
میں نے لائبریری کے انچارج سے کہا تھا کہ یہاں تو ہزاروں کتابیں رکھی ہوئی ہے، کیا تم کو اس کتاب کی فکر نہیں ہے کہ وہ پرانی ہو جائے؟ تم کو اس کتاب کی فکر نہیں ہے کہ اس پہ دھول جم جائے؟ وہ یہ کہتے کہ مولانا تو سمجھا نہیں۔ سمجھانا یہ ہے کہ یہ جتنی کتابیں کھلی ہوئی ہے جس کے اوپر پردہ نہیں ہے، یہ جو کتابیں تم دیکھ رہے ہو اس کے اوپر پردہ نہیں ہے، یہ عام کتاب ہے۔ جو اوپر پہ تم کتاب دیکھتے ہو وہ خاص کتاب ہے۔ میں نے کہا کہ کلیئر کہو تو سمجھو۔ کہا کہ یہ ساری کتاب بندے کی کتاب ہے، اوپر جو تم کتاب دیکھتے ہو وہ خدا کی کتاب ہے، اس پہ جزدان لگا کر کے بتا دیا گیا یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ خاص کتاب ہے۔ میری ماں اور بہن تو سن لے، تجھ کو اسلام نے پردے کا اہتمام کر کے بتا دیا تو عام نہیں ہے، تیری عزت عام نہیں ہے، یعنی تجھ کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا، اسی لیے تجھ کو پردہ دے دیا۔ نصرانی کے مقام سے تیرے مقام کو بڑھایا گیا، یعنی یہودیوں کی عورتوں کے مقام سے تیرے مقام کو بڑھا دیا، یعنی یہ پردہ بتاتا ہے کہ تیرا خاص مقام ہے، تیرا خاص رتبہ ہے، تیرا خاص ماشاءاللہ بہت عمدہ، یعنی زندہ باد۔ یہ پردہ بتاتا ہے کہ تیرا خاص مقام ہے، اللہ نے تجھ کو خاص مقام عطا فرمایا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ مہمان شاعر کبھی کبھی آتے ہیں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آپ بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا۔ بیٹھے رہیں اپنی جگہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔